رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو جنگ موتا کے لیے روانہ کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نصیحت کرتا ہوں اور جو مسلمان تمہارے ہم سفر ہیں ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے منکر لوگوں کے ساتھ جنگ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا اور کسی بچے اور عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو اور خانقاہوں میں گوشہ نشین رہنے والوں کو قید نہ کرنا، کسی درخت کو نقصان نہ پہنچانا اور نہ ان کو کاٹنا اور کسی مکان کو منہدم نہ کرنا۔ 3000 سپاہیوں کی اسلامی فوج موتا کی طرف روانہ ہوئی۔ اسلامی فوج نے جب مدینہ منورہ سے کوچ کیا تو شرجیل بن عمر کو اطلاع مل گئی۔ اس نے 1,00,000 فوج روانہ کر دی۔ اسلامی لشکر شام کے مقام پر پہنچا تو رومی لشکر سے آمنا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوئی۔ علم حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی تلوار موت بن کر دشمنوں کی صفوں پر قیامت برپا کر رہی تھی۔ بالآخر ایک دشمن نے نیزہ ان کے سینے میں اتار دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ احادیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مقام موتا اور آپ کی نظروں کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں تھا۔ نبی کریم نے میدان جنگ کی اس طرح منظر کشی فرمائی۔ اہل حق اور رومیوں کے درمیان جنگ شروع ہے۔ زید کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اب جعفر مارکہ آزما ہیں، وہ بھی شہادت پا گئے۔ آپ نے فرمایا، اب عبداللہ نے علم اٹھایا ہے اور وہ بھی راہ خدا میں نثار ہو گئے۔ اپنے جانثاروں کی خبر دیتے ہوئے رسول پاک کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ بالآخر کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ حضرت زید بن حارث کی صاحبزادی نے باپ کی شہادت کی خبر سنی تو وہ زارو قطار رونے لگی۔ حضور پاک بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا جذبہ ہے کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں؟ رحمت للعالمین حضرت محمد نے فرمایا، یہ جذبہ محبت ہے جو ہر محب کے دل میں اپنے محبوب کے لیے ہوتا ہے۔